أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو، اور ان کو شعور بھی نہیں ہے۔ پچھلی آیت سے منافقین کا تذکرہ شروع فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ مدنی صورت ہے، سورۃ بقرہ۔ کل کے درس میں منافقین کی تاریخی حیثیت عرض کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایمان کا اظہار کرتے، اور روایت میں ہے کہ یہ اعمال میں اتنی پابند تھے کہ کسی کو جماعت سے پیچھے رہنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ یہ ان کا ظاہری عمل تھا، اور باطن میں کیا تھا اگلی آیات میں بھی اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی کیفیت بتائی۔ وہ کہتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم ایمان لے اللہ پر بھی اور قیامت کے دن پر بھی۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، یہاں سے ان کے کردار کو بیان فرمایا۔ پچھلی آیت میں ان کا ایمان تھا، یہاں ان کا کردار، ان کے اعمال کا تذکرہ۔ یخادعون اللہ، خدع اور خدع عربی میں کہتے ہیں کسی کے سامنے اس طرح کا معاملہ کرنا کہ وہ مخاطب یہ سمجھے کہ میرے ساتھ خیر خواہی اور سلامتی والا معاملہ پیش کر رہا ہے، لیکن وہ اس اپنے کردار میں، گفتگو میں اس کے خلاف کا ارادہ رکھتا ہو۔ کسی سے بات کرے وہ سمجھے کہ میری خیر خواہی کی بات کر رہا ہے، اور یہ اس میں اس کے نقصان کو چھپائے ہوئے ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے، اس معاملے میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑا خیر خواہ ہے، میرے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے، حقیقت میں اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو اس طرح کے معاملے کو خدع کہتے ہیں۔ یہ منافقین کی عادت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا یخادعون اللہ، اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کا یہ دھوکہ ایمان کی حیثیت سے تھا۔ اللہ تعالیٰ تو غیب کو اور حاضر کو پوری طرح جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی گفتگو کرتا ہے، ارادہ اس کا کچھ اور ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ آسان اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اپنے خیال میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ اپنے خیال میں یہ جو کہہ رہے کہ ہم ایمان لائے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، رکوع سجدہ بھی کر رہے ہیں، مال بھی خرچ کرتے تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، اور بظاہر یہ ایمان کے تذکرے بھی کرتے تھے، لیکن جب یہاں سے ہٹ کر یہودیوں کے پاس جاتے یا اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو وہاں جا کر کہتے کہ ہم تو ان کے ساتھ ویسے مذاق کر رہے ہیں، حقیقت میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ اس طرح کا رویہ ان کا اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا تھا ان کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، حقیقت میں نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکے والا معاملہ۔ ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر یہ کان لگا کے بیٹھتے ایسے جیسے ان جیسا کوئی طالب ہے ہی نہیں۔ جب وہاں سے اٹھ کے جاتے تو پھر ایک دوسرے سے پوچھتے کہ یہ کیا کہہ رہے تھے اللہ کے رسول، ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ یہ دل سے اور دماغ سے حاضر ہی نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کا ارادہ نہیں۔ اور اسی طرح تمام اعمال میں آگے آگے رہنا، تو یہ عام ایمان والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، وہ ان کے ساتھ وہی معاملہ رکھتے تھے جو دوسرے سچے مسلمانوں کے ساتھ معاملات تھے ان کے۔ اس لیے بظاہر انہوں نے ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رکھا تھا،
لیکن وہ جو مطلب ہے خدا کا کہ کسی کے ساتھ سلامتی کے معاملے کے ساتھ پیش آنا اس طرح کہ وہ سمجھے کہ میرے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے، حقیقت میں اس کو نقصان پہنچا رہا ہو، یہ والا معنی ایمان والوں میں بھی نہیں سچا آتا۔ اس لیے کہ جب ایمان والوں کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے اور اسی طرح جہاد میں جاتے، مال خرچ کرتے تھے، تو اس میں مسلمانوں کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے تھے، حقیقت میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ اس لیے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے تھے، اس لیے کہ اللہ ان پر غصے ہو رہا تھا، ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا، اور یہ اتنا بڑے دھوکے میں ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جہنم میں 7 طبقات ہیں۔ سب سے پہلے طبقہ میں امت کے گناہگار ہوں گے، وہ جو طبقات ہیں اوپر نیچے، سب سے اوپر والے طبقے میں، کیونکہ جہنم نیچے ہے جنت اوپر ہے، تو نیچے ہونے کی وجہ سے جو اوپر والے درجے میں ہوگا گویا کہ وہ کم عذاب میں ہے، جو اس سے نیچے ہے وہ اس سے سخت عذاب میں ہے۔ تو اوپر ہوں گے گناہگار ایمان والے، اس سے نچلے درجے میں ہوں گے مشرکین، اس سے نچلے درجے میں ہوں گے یہود، پھر نصارہ، پھر مجوس، سب سے آخری درجے میں یہ منافقین ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا قرآن مجید میں کہ منافقین کا جو درک ہے، وہ ان کا جو طبقہ ہے وہ سب سے نیچے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر سب سے زیادہ ناراض ہے۔ اور یہ کافر اور مشرک ظاہری کفر اختیار کرنے والے ایمان والوں کو، اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا کافر منافق نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ یہ مل کے رہتے ہیں، اندر رہتے ہیں، تو یہ اندر کے رازوں سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ میں ڈالنے والے ہیں۔ خدا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، نہ ایمان میں، اسلام میں، اور نہ معاملات میں، کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ایسا ہوا کہ ایک صاحب سو رہے تھے، نیند میں تھے، تو دوسرے صاحب نے رسی کا ایک ٹکڑا اس کے ساتھ رکھ دیا۔ جیسے وہ اٹھا تو اس نے سمجھا سانپ ہے، کیونکہ رات کا وقت تھا اور تھوڑی بہت روشنی تھی، چیز واضح نہیں ہو رہی تھی، تو وہ گھبرا کر جب اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا، آپ سخت ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا ایمان والے کے ساتھ اس طرح کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت ناراض کرتا ہے، یعنی اتنا معاملہ کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ ظاہر کچھ اور ہو اور اس کو کچھ اور معاملہ کیا جائے۔ اسی طرح یہ تو ہے کسی کو پریشان کرنے کے حوالے سے دھوکے کی ایک صورت ہے، اور حقیقی دھوکے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں تشریف لے گئے، تو وہاں غلے کی ایک ڈھیری لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر اندر سے جب غلہ نکالا تو وہ تر تھا، اوپر سے خشک تھا، اندر سے تر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سب وہاں تاجروں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا ناراض ہوتا ہے اس بات سے کہ یہ اندر سے کوئی چیز اور ہو اور باہر میں کوئی اور ہو، اس لیے جو کچھ اندر ہے اس کو ظاہر کر کے رکھو تاکہ کسی کو دھوکہ نہ ہو۔ تو کسی معاملے میں بھی دین اسلام میں دھوکے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے منافقین کے علامات میں اس کو بیان فرمایا۔ وما یشعرون کا یہ مطلب ہے، شعور کہتے ہیں حواس خمسہ، یعنی جس سے بندہ علم حاصل کرتا ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، اسی طرح حاسہ ہے، انسان کا جسم ہے، جیسے گرمی اور سردی، نرمی اور سختی محسوس کرتا ہے، عقل ہے انسان کی، ان چیزوں سے کسی چیز کو حاصل کرنا یہ شعور ہے۔ وما یشعرون کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں ان کے یہ حواس خمسہ سارے مفلوج ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے کسی بھی طرح ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں،
دوسرے کا نقصان نہیں کر رہے۔ اس میں ہمیں متنبہ کیا جا رہا ہے، پہلے بھی عرض کیا ہے کہ منافق اعتقادی تو اس وقت نہیں ہے، اعمالی منافقین پائے جاتے ہیں، اس سے ایمان کا تو نقصان نہیں ہوتا، لیکن یعنی ایمان کے خلاف تو نہیں، لیکن ایمان کا نقصان ضرور ہوتا ہے اس میں۔ اس لیے ایمان والوں کو روکا گیا کہ ایسے اعمال سے بچتے رہیں جو منافقین اختیار کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے، وما یخدعون، نہیں دھوکہ دے رہے، الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔